والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ صفحہ نمبر 213 سورہ یوسف، سورہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے الگ الگ کر کے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، المبین جو واضح ہے، یہ ایک واضح کتاب کی، روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، قرآنًا عربیًا، قرآن عربی یعنی عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو، نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، بہترین بیان، بہترین واقعہ، بما اوحینا الیک، بذریعہ اس کے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ، اور بے شک آپ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ غافلوں میں سے، یعنی اس واقعہ سے اس سے پہلے بے خبر تھے، ہم نے وحی کی۔ تو یہ سورہ ہود کے بعد اب اگلی سورت سورہ یوسف ہے، آپ جانتے ہیں بڑی معروف سورت ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کا تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کے اندر واقعہ بیان کیا ہے، ان کا بچپنا، ان کا لڑکپن، وہاں سے ان کا کنویں کے اندر، اور پھر مصر کے بازاروں میں بکنا، اور پھر مصر کے تخت پہ آنا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر واقعہ کو بیان کیا ہے، جو آگے آپ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو انہی کے نام پر اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ تو یہ سورت مکی سورت ہے۔ پچھلی سورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کا ذکر تھا، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غرق کیا، تباہ و برباد کیا، سورہ ہود پچھلی سورت میں۔ اور اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کیسے تنگی کے بعد آسانی آئی، کیسے مصیبت، مشکل اور پریشانی کے بعد اللہ نے آسودگی بھی دی، اللہ نے خوشحالی بھی دی، اللہ نے وہ پریشانیاں دور بھی کی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس سورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو پچھلی سورت کے اندر انذار تھا، قوموں کا ڈرانا جو تھا اور انجام بد تھا۔ اس سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر اہل مکہ نے مجبور کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، پھر فروخت کیا، آخر میں انجام کس کا اچھا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور وہ بیچارے بے بس ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اس میں حوصلہ اور تسلی ہے۔ تو فرمایا الف لام را، الف لام را کا اللہ اعلم بمرادی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل آپ سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن، ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے قرآن مجید کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مبین کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اپنے معانی مفہوم کے اندر کھلم کھلا وضاحت کرنے والی کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنًا عربیًا، بے شک ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا، عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ تو سب سے زبانوں میں سب سے جو اشرف زبان ہے وہ عربی زبان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی کے اندر نازل فرمایا ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبانوں میں سب سے اشرف زبان میں قرآن کو نازل کیا،
مہینوں میں سب سے افضل مہینے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، کتابوں میں یہ سب سے افضل کتاب ہے، اور جس کے ذریعے نازل کیا فرشتوں میں سب سے افضل جبریل امین ہے، اور جس جگہ پہ نازل کیا وہ جگہ بھی باقی پوری روئے زمین سے سب سے افضل ہے، اور جس پیغمبر پہ نازل کیا وہ پیغمبر بھی سارے پیغمبروں سے افضل ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر نازل کیا، معانی، مفہوم، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جو عربی زبان کا مقام ہے کسی اور زبان کا مقام نہیں۔ یہ ایک الگ تفصیلی مضمون ہے، ابھی اس کا موقع محل اور وقت بھی نہیں ہے کہ عربی زبان کی کیا خصوصیات ہیں جو دیگر زبانوں کے اندر نہیں۔ اب مثال کے طور پر مؤنث اور مذکر کی وہ گیا وہ گئی، انگلش کے اندر بعض دفعہ الگ سے ایک حرف لانا پڑتا ہے، مؤنث کا اپنا فعل کا کوئی صیغہ نہیں ہے، فعل کا اپنا کوئی صیغہ نہیں ہے، اس میں ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ عربی کی خصوصیت ہے، اس کے اندر ایک جامعیت ہے، اس کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ تو سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ الفاظ کو سمجھانے والی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بعض لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید صرف عربوں کے لیے آیا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو عربی میں نازل کیا۔ تو یہ صرف عربوں کے لیے نہیں نازل ہوا، نازل پوری انسانیت کے لیے ہوا ہے، لیکن اب اس نے کسی ایک زبان میں ہی نازل ہونا تھا نا، کہ ہر قوم کے لیے الگ الگ زبان میں نازل ہوتا۔ جو سب سے بہترین زبان تھی اس میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور انسان کو اتنا عقل اور شعور دیا، جو عجم ہے وہ بھی عربی کو سمجھ پاتے ہیں، سیکھنے کوشش کرنے اور محنت کے بعد۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین بیان، بہترین واقعہ، اس ذریعے، اس واسطے سے جو ہم نے اس قرآن میں آپ کی طرف وحی کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بات میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ جو واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں اقوام کے یا انبیاء کے، وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے اندر پند و نصائح ہوتی ہیں، اس کے اندر دروس اور عبرت ہوتی ہے، وہ بطور واقعہ یا بطور افسانہ نہیں سنے جاتے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ پہلے ہو گزرا اور سچا واقعہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لوگ بھی جب سورہ یوسف کو سنتے ہیں یا قصہ یوسف کے نام سے جب بیان کرتے ہیں یا سنا جاتا ہے، اسے بطور قصہ ہی سنا جاتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، نہ بولنے والے کی نہ سننے والے کی۔ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا، بہترین بیان کیا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، یہ صرف بطور قصہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ البتہ غافلوں میں سے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ واقعہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا، اس سے پہلے آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس واقعہ سے بے خبر تھے، تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتلا دیا۔ بلکہ پیچھے سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود میں آپ نے پڑھا، ان کی قوم کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، نہ قوم میں سے کسی کو معلوم تھا اس واقعہ کے بارے میں، نہ آپ کو معلوم تھا، ہم نے وحی کر کے آپ کو یہ خبر دی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گزشتہ واقعہ یا آئندہ کی جو پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو بیان فرماتے ہیں۔ از خود علم غیب جاننے کا جو دعویٰ لوگ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کتاب و سنت کی نصوص کے مخالف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔